اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں النبر دی ایکسنٹ۔ نبر کا مطلب ہوتا ہے آواز کا بلند کرنا، اور آج کی انشاءاللہ اس کلاس کے اندر ہم دوسری ٹرم کے اندر جو چوتھی جگہ تھی جہاں پر نبر کی ضرورت پڑتی ہے وہ پڑھیں گے۔ تو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جب واو اور یا کے اوپر شد آئے تو وہاں پر نبر کرتے ہیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، جب واو اور یا پر شد آئے تو پڑھنے والے کو وہاں نبر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نبر نہیں کرتا تو سامع یعنی سننے والے کو ایسا پتا چلے گا کہ آپ شد پڑھنے کی بجائے واو اور یا کو لمبا کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ جب واو اور یا کے اوپر شد آئے وہاں نبر کریں گے۔ اگر نبر نہیں کرتے تو سننے والے کو پتا چلے گا کہ آپ نے وہاں پر جو ہے وہ لمبا کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ مثالیں دیکھیں، پہلے لکھی ہے وداؤٹ نبر، یعنی کہ بغیر نبر کے پڑھیں گے تو کیسے ہوگا۔ تو یہ پہلی مثال دیکھیں، ہم نے کہا کہ جب واو اور یا کے اوپر شد آئے تو یہاں پر جو ایکچوئل مثال ہے، جو ریئل مثال ہے وہ ہے القوۃ، واو کے اوپر شد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے کہا نبر کریں گے، واو کی آواز کو اونچا کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر نبر نہیں کرتے تو ہوگا کیا؟ غلطی کیا ہوگی؟ غلطی یہ ہوگی، ہم نے کہا اوپر کہ سننے والے کو یہ پتا چلے گا کہ آپ وہاں پر آواز کو لمبا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اوپر لکھا ہوا ہے، کیونکہ واو بیسیکلی شد ہے واو کے اوپر، تو شد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں دو واو ہیں، یعنی پہلی واو کے اوپر جزم ہے اور دوسری واو کے اوپر زبر ہے۔ تو اگر آپ بغیر نبر کے پڑھیں گے تو اس کی آواز لمبا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ القوۃ، قوت، حالانکہ یہاں پر مد نہیں ہے یہ، بلکہ یہاں پر ہم نے ادغام کیا ہے، یہاں پر واو کے اوپر شد ہے۔ اور ایک اور چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر مد اور ادغام دونوں اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے ایک کو کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ مد والا یہاں پر مثال کے طور پر القوۃ، واو کے اوپر کیا ہے؟ مد ہو رہی ہے، لیکن ادغام کے قاعدے کے مطابق اگر پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو وہاں ادغام بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر یا تو یہاں پر ہم مد کریں گے یا پھر ادغام کریں گے، تو جو ایکچوئل مثال ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے وہ واو کے اوپر شد والی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہاں پر ادغام ہوا ہے۔ تو جب ادغام ہوا ہے تو پھر ہم مد کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یا تو قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ادغام کریں گے یا مد کریں گے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر ادغام اگر ہم نے کر دیا تو اب اس واو کو واضح کرنے کے لیے ہمیں نبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ہم واو کی آواز کو اونچا کریں گے، بلند کریں گے باقی حروف کی نسبت، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر واو کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر بغیر نبر کے پڑھیں گے تو اس سے واو کی آواز لمبی ہو جاتی ہے، تو پھر ادغام نہیں رہتا، جو کہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے ہم نبر کرتے ہیں۔ بغیر نبر کے آواز لمبا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، جیسے القوۃ، القوۃ، یہ بغیر نبر کے ہیں، اور نبر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے القوۃ، القوۃ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر مد ہو رہی ہو اور ادغام بھی ہو رہا ہو تو اس وقت ایک جگہ وہاں پر یا مد کریں گے یا ادغام۔ تو یہاں پر کیونکہ ادغام ہو گیا تو اب مد یہاں نہیں کریں گے، اور پھر اس واو کے اوپر شد کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں پر نبر کریں گے، آواز واو کی اونچی کریں گے۔ تو یہ وہی قاعدہ ہے جو ہم نے اوپر پڑھا کہ جب واو اور یا کے اوپر شد آئے تو اب آواز کریں گے القوۃ، القوۃ۔ تو اب اس سے سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر آپ نے واو کی آواز کو اونچا کیا، اٹس مین کہ یہاں پر واو کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دوسری مثال ہے، واولین ہے یہاں پر۔ تو واولین یہاں پر اگر آپ اصل مثال تو یہ ہے قوامین، واو کے اوپر شد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ نبر کیا۔ نبر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ قوامین، قوامین۔ ٹھیک ہے، واو کو اونچا کیا۔ اگر بغیر نبر کے پڑھیں گے تو غلطی کیا ہوگی؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ نے یہاں پر لمبا کر دیا، اور وہ کیسے ہوگا؟ قوامین، قوامین۔ تو یہ غلط ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر واو کے اوپر شد ہے تو نبر کریں گے
قوامین. تو آگے مثال ہے شرقین، یا کے اوپر شد ہے، تو یا کے اوپر شد ہے تو نبر کریں گے تو پڑھیں گے شرقین قین. ٹھیک ہے، یا کی آواز کو اونچا کیا شرقین. اگر بغیر نبر کے پڑھیں گے تو ایسا پتہ چلے گا کہ آپ نے وہاں پر لمبا کر دیا، جیسے شرقیہ شرقیہ، جو کہ غلط ہے. تو نبر کے ساتھ پڑھیں گے شرقین شرقین. اب آگے یا لین ہے، اگر بغیر نبر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے سیارتو سیارتو. تو مطلب لمبا ہونے کا اندیشہ ہے، تو نبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر شاید نبر کریں گے تو آواز کو اونچا کریں گے سیارتن سیارتن. ٹھیک ہے، اور آگے، اور یہاں پر بھی یا کے اوپر شاید ہے تو نبر کے ساتھ پڑھیں گے حییتم حییتم. اگر بغیر نبر کے پڑھیں گے تو ڈر ہے کہ یہاں پر آپ ہا کو لمبا نہ کر دیں، جیسے حییتم حییتم. تو یہ غلط ہو جائے گا، اس وجہ سے نبر کریں گے حییتم حییتم. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر نبر ہو گیا. تو یہ تو وہ جگہ تھی جہاں پر واو اور یا کے اوپر شد آئے تو نبر کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے بغیر نبر کے؟ کیا غلطی ہو رہی تھی، ان کو کیسے ہم لمبا کر رہے تھے؟ اب اسی کے اندر ایک ایکسیپشن ہے، یعنی کہ ایک جگہ استثناء کی ہے کہ جب وہ جگہیں آئیں گی تو وہاں پر ہم نبر نہیں کریں گے. اب وہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر دیکھیں، لیکن اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے 4 حروف یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. یہ ایک نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے جو کہ ہم نے پڑھا یہاں پر، کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون، اور حروف یرملون ہیں یا را میم لام واو نون میں سے 4 حروف یا نون میم واو. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ادغام کے قاعدوں میں. اگر آپ کو اس قاعدے کے بارے میں نہیں پتا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے صفات الحروف کے اندر، وہاں پر جا کے آپ اس کی تعریف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گئی، غنے کے ساتھ ہوگا. تو اس وقت یا اور واو پر شد آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا، تو ایسی صورت میں نبر نہیں کریں گے. تو مثال دیکھتے ہیں کہ یا اور واو کے اوپر جب شد آئے، کب؟ جب نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہاں پر ادغام غنے کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ جو غنہ کرتے ہیں وہ غنہ ہمیں واضح کر دے گا کہ یہاں پر آلریڈی یا جو ہے وہ 2 دفعہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر نبر کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم غنہ کر رہے ہیں اور غنے سے جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پھر کوئی ابہام نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا، کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ آپ نے یہاں پر یا 1 دفعہ پڑھا ہے یا 2 دفعہ پڑھا ہے، بلکہ یہاں پر جو آواز لمبی ہو رہی ہے یہ یہاں پر غنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور غنے کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مَن یفعلُ مَن یفعلُ. ٹھیک ہے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر حالانکہ یا کے اوپر تو شد ہے، یہاں پر ہونا تو نبر چاہیے، لیکن نبر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا جب آ جائے تو وہاں ادغام غنے کے ساتھ کیا جاتا ہے. دوسرا قاعدہ ہے، تو اس کے مطابق یہاں جب غنہ کریں گے تو یا کی آواز واضح ہو جائے گی کہ آپ نے یہاں پر یا کے اوپر غنہ کیا ہے، اس کا مطلب یا یہاں پر 2 دفعہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو سملرلی یہاں پر نیچے مثال ہے میوں والین. تو جب غنہ کریں گے، کیونکہ واو کے اوپر شاید نبر کرنا چاہیے تھا، آواز کو اونچا کرنا چاہیے تھا، لیکن ادغام کے قاعدے کے مطابق ہم نے غنہ کیا، نون ساکن کے بعد واو آ گیا، غنہ کیا، تو اس وقت یہاں پر واو کے اوپر نبر کی ضرورت نہیں رہتی ہے. آلریڈی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر 2 واو 2 دفعہ موجود ہے. تو پڑھیں گے میوں والین، لیکن آگے والی جو یا ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ نبر کریں گے، کیونکہ وہاں پر شد ہے. تو پڑھیں گے میوں والین والین لی. ٹھیک ہے، لیین، کیونکہ وہاں پر یا کے اوپر شد ہے. پہلے پہ نبر نہیں کریں گے، لیکن دوسری جگہ کے اوپر یا کے اوپر شد ہے، نبر کریں گے. تو پڑھیں گے میوں والین والین. ٹھیک ہے، آواز کو اونچا اٹھایا، میوں والین.
تو امید ہے کہ یہ بھی چوتھی جگہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاں پر ہم نبر کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر. اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر کوئی کوسچن ہے تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.